الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سبق نمبر خلاصۃ النحو کے سبق نمبر 19 اسماء الظروف کی مشق کو حل کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ تمرین نمبر 1 ہم حل نہیں کرتے، تمرین نمبر 2 اور 3 کو حل کرتے ہیں۔ تمرین نمبر 2 میں غلطی کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ تو تمرین نمبر 2 میں غلطی کی نشاندہی میں سب سے پہلا جملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو فعل وقت یا جگہ ظاہر کرے اسے اس میں ظرف کہتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ فعل کو اس میں ظرف کہیں؟ جو اسم وقت یا جگہ ظاہر کرے اسے اس میں ظرف کہتے ہیں، فعل کو اس میں ظرف نہیں کہتے، فعل کو اسم ہی نہیں کہتے، ظرف کیا کہیں گے؟ ویسے فعل ظرف ہوتا بھی نہیں ہے۔ نمبر 2، اذا اور فوقو کبھی معرب کبھی مبنی ہوتے ہیں۔ فوقو کبھی معرب ہو سکتا ہے کبھی مبنی ہو سکتا ہے، لیکن اذا ہمیشہ مبنی ہوگا، اذا معرب نہیں ہو سکتا۔ یہ جملہ غلط ہے، یہاں اذا کی جگہ پہ آپ بادو لگا دو، بادو اور فوقو کبھی معرب مبنی ہو سکتے ہیں، یا ویسے ہی کہہ دو کہ فوقو کبھی معرب کبھی مبنی ہوتا ہے۔ لیسا غیرو مبنی علی الفتح ہوتا ہے، لیسا غیرو مبنی علی الفتح نہیں ہوتا، مبنی علی الضم ہوتا ہے۔ یہ پیچھے دیکھ لیں آپ، لیسا غیرو مبنی علی الضم ہوتا ہے۔ 4 نمبر پوائنٹ کہتے ہیں کہ جو اس میں ظرف مضاف ہو اسے مبنی علی الفتح پڑھنا جائز ہے۔ جو اسم مضاف نہ ہو، جو اسم جملے کی طرف یا اس کی طرف مضاف ہو اسے مبنی علی الفتح پڑھنا جائز ہے۔ مطلقاً مضاف ہونے کی صورت میں اسے مبنی علی الفتح پڑھنا جائز نہیں ہے۔ 5 نمبر، مثلو یا غیرو کے بعد ما ان یا انا ہو تو یہ مبنی علی الفتح ہوتے ہیں۔ مثلو یا غیرو کے بعد ما ان یا انا ہو تو جو ہیں یہ مبنی علی الفتح نہیں ہوتے، بلکہ مبنی علی الفتح پڑھنا ان کو جائز ہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کے بعد 3 نمبر کہتے ہیں کہ معنی پر غور کرتے ہوئے ظرف مکان اور ظرف زمان اور ظرف مکان الگ الگ کیجیے۔ پہلا ہے فوقو، فوق یہ جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ مکان ہے۔ متا، متا کا معنی ہوتا ہے کب، تو یہ سوال کیا جاتا ہے زمانے کے بارے میں تو یہ ظرف زمان ہوا۔ تحتو کا مطلب ہوتا ہے نیچے، تو یہ بھی ظرف مکان ہے۔ ایانا، ایانا کا معنی ہوتا ہے کب، واقعے کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے زمانے کے بارے میں تو ظرف زمان۔ اودو مستقبل میں زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ بھی ظرف زمان۔ از زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سنتون زمانہ ہے، سال۔ اور اینا، اینا کا معنی ہوتا ہے کہاں، تو یہ مکان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو ظرف مکان ہے۔ قبلو، قبلو کا معنی ہوتا ہے پہلے، یہ زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ظرف زمان ہوا۔ اور اذا بھی جب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ بھی ظرف زمان ہوا۔ انا، انا اینا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، معنی کہاں، یہ ظرف مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حیثو جہاں، کہاں، یہ بھی ظرف مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں معنی کا خیال کرتے ہوئے خالی جگہوں کو مناسب اس میں ظرف سے پر کیجیے۔ پہلی مثال ہے رأیت الہلال بکرن، بکر حالت جری میں ہے تو اس کا مطلب ہے پیچھے کوئی ایسی چیز موجود ہے جو مضاف بھی ہوگی، تو رأیت الہلال قبل بکرن بعد بکرن، میں نے چاند بکر سے پہلے دیکھا بکر کے بعد دیکھا، جو لگا لیں گے اس کے مطابق اس کا ترجمہ ہوگا۔ تو رأیت الہلال، ہلال چاند کو کہتے ہیں، میں نے چاند دیکھا قبل بکرین، بکر سے پہلے۔ ایان یوم الدین، یوم الدین کہتے ہیں بدلے کا دن، قیامت کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے یہ لفظ یوم الدین، تو ایان یوم الدین قیامت کا دن کب ہوگا۔ آگے ہے العلم عند حکیم، علم حکیم کے پاس ہوتا ہے۔ عند حکیم، عند مضاف ہوگا، حکیم حالت جری میں ہے، بتا رہا ہے کہ یہ کوئی مضاف چیز ہے جو پیچھے معذوف ہے۔ ما لقیتہ منذ یومین، میں اسے 2 دنوں سے نہیں ملا۔ اینا ہوا، یہ 5 نمبر، اینا ہوا، کیفا ہوا، دونوں طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اینا ہوا وہ کہاں ہے، کیفا ہوا وہ کیسا ہے۔ آگے سمیتو متا کلتا، سمیتو حیث کلتا، میں نے سنا جہاں تو نے کہا، میں نے سنا جب تو نے کہا، ٹھیک ہے۔ تو حیث کلتا جہاں تو نے کہا، متا کلتا جب تو نے کہا، تو دونوں طرح سے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں لا اکذبو، مضارع کا صیغہ ہے تو ہم اودو لگائیں گے اس کے آخر میں، لا اکذبو اودو، میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اور ما ضربتہ، میں اسے نہیں ماروں گا، یہ ماضی کا صیغہ ہے تو قطو، ما ضربتہ قطو، میں اسے کبھی نہیں ماروں گا۔ الحکم فوق الادبی، یہ تو مشہور زمانہ جملہ ہے جو استعمال کیا جاتا ہے۔
الحکم فوق الادبی، حکم جو ہے یہ ادب سے بڑھ کے ہوتا ہے، ادب کے اوپر ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے این جئتا، تو کہاں گیا، اور اسی طرح سے کیفہ بھی لگا سکتے ہیں، کیفہ جئتا تو کیسے گیا۔ رأیت الفیل قبل، رأیت الفیل عندک، کچھ بھی لگا سکتے ہیں جو مناسب ہو وہ لگا دیں۔ آئینہ کتابوں کا، آپ کی کتاب کہاں ہے۔ سوالات ہمارے مکمل ہوئے، اور اس کے بعد غیر منصف کا سبق ہے انشاءاللہ، اس کے بعد کرتے ہیں ہم غیر منصف کے سبق کو۔ آپ ڈسکرپشن میں موجود نمبر پر کسی قسم کا سوال ہو تو اس کو پوچھ سکتے ہیں، اور کوئی مشورہ دینا ہو تو وہ بھی دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔